اسپیکر ملک احمد خان کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس، قانون سازی کا بل پیش کرنے پر ایوان مچھلی منڈی بن گیا، اپوزیشن ارکان کا سیٹوں پر کھڑے ہو کر شور شرابہ، وزیر پارلیمانی امور مجتبیٰ شجاع الرحمان کی تقریر کے دوران ڈسک بجا کر احتجاج، مسودہ قانون کی کاپیاں پھاڑ کر ہوا میں اچھال دی، قانون سازی کے عمل کا بائیکاٹ، ایوان سے واک آؤٹ۔ ماحول کو آلودگی سے بچانا اولین ترجیح ہے، پنجاب حکومت نے اسموگ کے حوالے سے بہترین اقدامات کیے، بھٹوں کی مختلف طریقوں سے نگرانی کی جا رہی ہے، زگ زیگ ٹیکنالوجی پر نہ آنے والے بھٹوں کو مسمار کر دیا گیا ہے، ای بائکس کے استعمال سے آلودگی کی شرح کم ہوگی، سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا ایوان میں اظہار خیال۔ حکومت سب اچھا کے دعوے کر رہی ہے، شہری صاف پانی سے محروم ہیں، 1 کروڑ سے زائد کے فنڈز دیے گئے، وہ کہاں خرچ ہوئے؟ سینئر منسٹر کے پاس 5 وزارتیں ہیں، منسٹر صاحبہ مجھے بتائیں کہ ملنے والے فنڈز کے استعمال کا کیا طریقہ کار ہے؟ اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچر کی ایوان میں گفتگو۔ اسپیکر ملک احمد خان سے سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی ملاقات، صوبے کی ترقی، حلقوں میں تعمیراتی اور سماجی بہبود کے منصوبوں پر گفتگو۔ ملک احمد ایوان نے وزیر اعلیٰ کی طرف سے صوبے کی تیز رفتار ترقی کے لیے اقدامات کو سراہا۔ مریم اورنگزیب نے بھی اسپیکر ملک احمد خان کی قانون سازی اور پارلیمانی امور میں خدمات کو سراہا۔ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے رہائشی بھی ہو جائیں تیار، ایکسائز حکام کا پراپرٹی ٹیکس وصول کرنے کا فیصلہ۔ ایکسائز حکام کے مطابق حکومت سے منظور شدہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے رہائشیوں سے وصولی ہوگی۔ نئے سسٹم کے تحت شہریوں سے ڈی سی ریٹ پر ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ ای ٹی او ایکسائز کو اختیار ہوگا کہ وہ رہائش پذیروں کی ٹیکس تشخیص کر سکے گا۔ کابینہ سے منظوری کے لیے اسمبلی رواں ہفتے بھجوائی جائے گی۔ پنجاب میں سرکاری گاڑیوں کے گرد شکنجہ سخت، آلودگی کا باعث بننے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ 30 جنوری کے بعد سڑکوں پر آنے والی گاڑیوں کی پکڑ دھکڑ شروع ہوگی، محکمہ ماحولیات اور ٹرانسپورٹ کی ٹیمیں انسپیکشن شروع کریں گی۔ ڈی جی ماحولیات عمران احمد شیخ نے تمام محکموں، کمشنرز، ڈی سیز کو مراسلہ لکھ دیا۔ محکمہ تعلیم کی اسکول سربراہان پر نوازشات کی برسات، اسکول سربراہان کو ماہانہ 12,500 روپے تک اضافی الاؤنس دینے کا فیصلہ۔ پرائمری اسکولوں کے سربراہان کو 5,000، مڈل اسکولوں کے سربراہان کو 7,500 روپے ماہانہ الاؤنس ملے گا، ہائی اسکولوں کے سربراہان کو 10,000، ہائر سیکنڈری اسکولوں کے سربراہان کو 12,500 روپے الاؤنس دیا جائے گا۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات بولے، ہیڈ ٹیچر الاؤنس کا حتمی شیڈیول جلد جاری ہوگا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا بڑا اقدام، لاہور میں مزید 3 پاسپورٹ دفاتر کھول دیے گئے، تینوں نئے پاسپورٹ دفاتر نادرا کے پہلے سے موجود دفاتر میں کھولے گئے۔ ڈائریکٹر پاسپورٹ لاہور ریجن خالد عباس بولے، نادرا میگا سینٹر، ایجرٹن روڈ، ساندا سینٹر اور پیکو روڈ سینٹر میں پاسپورٹ بنوانے کی سہولت ہوگی۔ لاہور میں اس سے پہلے 5 پاسپورٹ دفاتر پہلے سے کام کر رہے ہیں۔ شہریوں کو بروقت پاسپورٹ کی فراہمی کے لیے ڈی جی پاسپورٹس کا آسن اقدام، اب بڑے شہروں کے علاوہ دیگر شہروں میں بھی فاسٹ ٹریک پاسپورٹ کیٹیگری کی سہولت میسر ہوگی۔ فاسٹ ٹریک کیٹیگری کی سہولت کا دائرہ کار مزید 26 شہروں تک بڑھا دیا گیا۔ ڈائریکٹوریٹ آف امیگریشن اینڈ پاسپورٹ کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق اب شہری ملک کے 47 شہروں میں فاسٹ ٹریک کیٹیگری کے تحت پاسپورٹ بنوا سکیں گے۔ وفاقی پارلیمانی سیکرٹری ڈاکٹر شزرہ منصب علی کا پی ایم ڈی ایف سی کا دورہ، حکام کی میونسپل سروسز فراہمی کے لیے جاری پروجیکٹس پر تفصیلی بریفنگ۔ چیئرمین بورڈ عماد افتخار بولے، سیوریج اور صاف پانی کی فراہمی کے لیے منصوبوں پر کام جاری ہے۔ 78 شہروں میں 400 ارب روپے کے منصوبے پر کام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ شزرہ منصب علی نے کہا کہ ننکانہ صاحب کو بطور ماڈل سٹی ڈیولپ کیا جائے، علاقے میں سیوریج اور بارشی پانی کی نکاسی کے منصوبوں کو جلد شروع کیا جائے۔
بلوچستان میں ڈاکٹرز کی گرفتاری اور اہل خانہ پر تشدد کے خلاف YDA سراپے احتجاج۔ ٹیچنگ ہسپتالوں میں صبح 8 بجے سے لے کر 10 بجے تک OPDs کا بائیکاٹ۔ ینگ ڈاکٹرز کا بلوچستان کے ڈاکٹرز کے ساتھ اظہار یکجہتی اور ساتھ کھڑا ہونے کا فیصلہ۔ YDA کا کہنا ہے کہ بلوچستان حکومت کی جانب سے ڈاکٹرز کو رہا نہ کیا گیا تو احتجاج کا دائرہ کار وسیع کر دیا جائے گا۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کی تاریخ کا بدترین نتیجہ، شعبہ امراض پھیپھڑا اور سانس کا ایک ڈاکٹر بھی پاس نہ ہو سکا۔ شعبہ چیسٹ اور نیورولوجی کے ڈاکٹرز بھی فیل۔ پچھلے چند سال میں 1000 سے زائد ڈاکٹروں نے ٹریننگ مکمل کی، ڈگری 20 ڈاکٹر ہی لے سکے۔ طلباء نے خراب کارکردگی کا ذمہ دار وائس چانسلر اور رجسٹرار کو قرار دے دیا۔ YDA کے مطابق وائس چانسلر اور رجسٹرار پوسٹ گریجویٹ پروگرام کو ختم کر کے FCPS کو ترقی دینا چاہتے ہیں۔ لاہور میں 11 پارکنگ پلازوں کی تعمیر کا منصوبہ کھٹائی کا شکار۔ 8 سال بعد بھی پارکنگ پلازے بنانے کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہوا۔ 3 ارب روپے کے منصوبے کی لاگت بڑھ کر 20 ارب روپے تک جا پہنچی۔ مین شاہراہوں اور سروس روڈز پر سینکڑوں پارکنگ سائٹس نے ٹریفک مسائل بڑھا دیے۔ پارکنگ اور ٹریفک کی سست روی سے شہری اذیت کا شکار ہو گئے۔ واٹر میٹرز لگانے کا منصوبہ شروع ہونے سے پہلے ہی ٹھپ۔ شہر لاہور میں واٹر میٹرز کی تنصیب کا منصوبہ بند۔ 7 لاکھ واٹر کنیکشنز پر واٹر میٹرز لگانے کا معاہدہ ختم کرنے کا فیصلہ۔ واسا اور چینی کمپنی کے درمیان معاہدہ ختم کرنے کی سمری تیار۔ مارچ 2022 میں بزدار دور حکومت میں معاہدہ ہوا تھا۔ معاہدے کے باوجود لاہور میں 3 سال کے دوران ایک بھی واٹر میٹر تیار نہ ہوا۔ صوبائی دارالحکومت میں دودھ کی قیمت میں منمانا اضافہ، دکانداروں اور شیر فروشوں نے DC ریٹ نظر انداز کر دیا۔ شہر بھر میں دودھ کی قیمت 180 سے 200 روپے فی لیٹر تک جا پہنچی۔ دہی 220 سے 230 روپے فی کلو میں فروخت۔ خریداروں کا کہنا ہے کہ حکومت کو دکانداروں پر چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے تاکہ جو ریلیف دیا جاتا ہے اس کا عام عوام کو بھی فائدہ ہو۔ باغبان پورہ میں بجلی چوری کی بڑی واردات، SDO بلال کالونی نے اندراج مقدمے کے لیے پولیس کو درخواست دے دی۔ فیکٹری مالک نے B3 کنیکشن کی تاریں ڈائریکٹ لگا رکھی تھیں۔ SDO ملک ارشد اور لائن مین عثمان منیر نے عملے کے ہمراہ چھاپا مارا۔ ڈائریکٹ تاریں لگا کر فیکٹری کا مالک امانت علی کروڑوں روپے کی بجلی چوری کر کے قومی خزانے کو نقصان پہنچا رہا تھا۔ درخواست کا متن۔ شیر کے ساتھ ویڈیو بنانے کا جنون شہری کو مہنگا پڑ گیا۔ سبززار کے علاقے میں شیر کے حملے سے شہری زخمی۔ عظیم نامی زخمی شخص میاں عمر ڈھولا کے فارم ہاؤس پر شیر کے پنجرے میں چلا گیا تھا۔ پنجرے میں شیر نے شہری کو حملہ کر کے زخمی کیا۔ زخمی شخص کا ہسپتال میں علاج جاری۔ عمر ڈھولا نے اس سے قبل رجب بٹ کو بھی شیر کا بچہ گفٹ کیا تھا۔ تھانہ گڑھی شاہو پولیس کی کارروائی منشیات کی بڑی ترسیل ناکام بنا دی۔ پولیس اور منشیات فروش گروہ میں مبینہ مقابلہ۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایک اہلکار زخمی، ایک ملزم بھی اپنے ساتھی کی گولی لگنے سے زخمی ہو گیا۔ پولیس نے زخمی اہلکار اور ملزم کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا۔ ملزمان کے قبضے سے 5 کلو سے زائد چرس برآمد۔ مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ اینٹی ریپ ایکٹ پر عمل درآمد سے متعلق کیس کی سماعت 10 فروری تک ملتوی۔ IG پنجاب ہائی کورٹ میں پیش ہوئے۔ اٹارنی جنرل کو بلایا تھا، وہ کیوں نہیں آئے؟ چیف جسٹس کا استفسار۔ یہ پورے ملک کا معاملہ ہے، اٹارنی جنرل کو پیش ہونا چاہیے تھا۔ لاہور ہائی کورٹ کا اٹارنی جنرل کو آئندہ سماعت پر ہر صورت پیش ہونے کا حکم۔ ہم سب نے مل کر سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے، رولز میں کچھ ترمیم کی بھی ضرورت ہے۔ جسٹس فاروق حیدر کے ریمارکس۔ آوارہ کتوں کے کنٹرول بارے لاہور ہائی کورٹ نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل نے اینیمل برتھ کنٹرول پالیسی 2021 عدالت میں پیش کی۔ حکومت پہلے ہی آوارہ کتوں کو قابو میں کرنے کے لیے اینیمل برتھ کنٹرول پالیسی بنا چکی ہے۔ پالیسی کے بعد یہ اپیل یا ایسی کوئی بھی ریٹ پٹیشن بے اثر ہے۔ حکومتی پالیسی پر منوعن عمل کیا جائے۔
کسی بھی خلاف ورزی کی صورت میں نئی پٹیشن دائر کی جا سکتی ہے۔ حکم نامے کا متن۔ مہنگائی کا جن بے قابو، روزمرہ اشیاء عوام مہنگے داموں خریدنے پر مجبور۔ منڈی میں پیاز 130، ٹماٹر 110، سبز مرچ 250، آلو 100 روپے فی کلو میں فروخت۔ لہسن 740، ادرک 450، لیمو 120، میتھی 80، کریلے 220، ساگ 60 روپے فی کلو ہو گئے۔ کیلا 240، کینو 400، فروٹر 330 روپے فی درجن۔ انار 850، انگور 500، سیب 400، امرود 200، پپیتا 300 روپے فی کلو میں دستیاب۔ برائلر گوشت غریب کی پہنچ سے دور، مرغی کے گوشت کی قیمت میں کمی کا واقع نہ ہو سکی۔ مرغی کا گوشت 595 روپے فی کلو پر مستحکم، صافی گوشت 650 روپے فی کلو میں بکنے لگا۔ زندہ برائلر کا ہول سیل ریٹ 397، پرچون میں 411 روپے فی کلو مقرر۔ انڈوں کی قیمت بھی 270 روپے فی درجن پر مستحکم ہے، پیٹی 7880 روپے میں بکنے لگی۔ خوراک میں ملاوٹ کرنے والوں کی شامت، فوڈ اتھارٹی کے علامہ اقبال ٹاؤن اور جوہر ٹاؤن میں چھاپے۔ واٹر پلانٹ اور معروف ریسٹورنٹس کی پروڈکشن اور فروخت بند کر دی۔ ڈی جی فوڈ عاصم جاوید بولے، واٹر پلانٹ کے پانی میں کولیفارم نامی جراثیم کی موجودگی پائی گئی۔ ریسٹورنٹ میں قوانین کی خلاف ورزیاں اور ملازمین کے میڈیکل عدم موجود پائے گئے۔ ایل ڈی اے کا غیر قانونی کمرشل عمارتوں کے خلاف آپریشن، مختلف علاقوں میں 82 املاک سربہ مہر کر دی۔ علامہ اقبال ٹاؤن میں 37، یادمان اور نیو مسلم ٹاؤن میں 30 سے زائد املاک سیل۔ ماڈل ٹاؤن ایکسٹینشن اور فیصل ٹاؤن میں 15 غیر قانونی کمرشل املاک سربہ مہر کی گئیں۔ سیل املاک میں نجی اسکول، فوڈ پوائنٹ، دکانیں، فارمیسی، دفاتر اور دیگر شامل۔ آپریشن سے پہلے ان املاک کو متعدد نوٹسز دیے گئے تھے۔ پی ایچ اے کے زیر اہتمام فروری کو ہارس اینڈ کیٹل شو کے انعقاد کا فیصلہ۔ شو کی رنگا رنگ افتتاحی تقریب 9 فروری کو فورٹر اسٹیڈیم اور اختتامی تقریب 23 فروری کو گریٹر اقبال پارک میں منعقد ہوگی۔ ہارس اینڈ کیٹل شو میں 16 تقریبات کا انعقاد کیا جائے گا۔ شو میں کبڈی میچ، رستم پنجاب دنگل، ایڈونچر سپورٹس ایونٹ کا انعقاد بھی کیا جائے گا۔ لاہور پولیس کا چیمپئنز ٹرافی کی سیکیورٹی کو فل پروف بنانے کا فیصلہ، پنجاب حکومت سے ہیلی کاپٹر مانگ لیے۔ لاہور پولیس نے اسٹیڈیم اور ہوٹل کے اطراف میں فضائی نگرانی کے لیے 3 ہیلی کاپٹر مانگے۔ ہیلی کاپٹر کے ذریعے ٹیموں کے روٹس کی بھی فضائی نگرانی کی جائے گی۔ موبائل فون کو جیم کرنے کے لیے اسٹیڈیم کے اطراف میں جدید جیمرز بھی انسٹال کیے جائیں گے۔ اور چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے قذافی اسٹیڈیم میں تعمیراتی کام زور و شور سے جاری ہے۔ آئی سی سی کے وفد کا قذافی اسٹیڈیم کا دورہ کیا گیا۔ وفد نے اسٹیڈیم میں جاری تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ ڈائریکٹر انفراسٹرکچر جواد قاضی اور ڈائریکٹر انٹرنیشنل عثمان واہلہ نے وفد کو بریفنگ دی۔